عام انسانوں میں اگر دیکھیں تو انبیاء کرام علیہم السلام کو انہیں فضیلت بخشی، خصوصی شرف عطا کیا، اور انبیاء کرام کی جماعتوں میں اگر ہم دیکھیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء ہونے کا شرف عطا کیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دن بنائے، ماہ و سال بنائے، ایام بنائے۔ ان ماہ و سال کو، ان مہینوں کو، ان ایام کو بھی بعض میں بعض کو فضیلت عطا کی ہے۔ ماہ رمضان کو قرآن کے نزول کی وجہ سے مہینوں میں افضل مہینہ قرار دیا گیا، بہتر مہینہ قرار دیا گیا، اس کی فضیلتیں خاص طور پہ بیان کی گئی۔ ہفتے میں اگر دیکھیں تو جمعہ کا دن یہ تمام مہینوں کا سردار کہلایا اور مومنوں کی عید کا دن قرار دیا گیا اسے۔ اسی طریقے سے سال میں اگر ہم دیکھیں تو عشرہ ذی الحجہ جو ہے، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کو دنیا کے سب سے بہترین ایام اور بہترین دن قرار دیا ہے۔ اس طرح سے ماہ و سال بھی اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، اور ان ماہ و سال میں بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت بخشی ہے۔ حضرات، اس وقت ہم لوگ جن ایام سے گزر رہے ہیں، جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ مہینہ بھی ماہ محرم الحرام کا یہ مہینہ بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، بڑی اہمیتوں والا مہینہ ہے، اور بڑے مرتبے والا مہینہ ہے۔ اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت احادیث میں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ اور دیکھیے اس مہینے کے اندر اتنی خصوصیات ہے، اتنے فضائل ہے کہ یہ مہینہ اپنی منفرد خصوصیات کی وجہ سے باقی دیگر مہینوں پر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی ایک خصوصیت بیان کرتے ہوئے کہا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ کہا کہ جب اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی، کائنات کی تخلیق کے وقت ہی اللہ رب العالمین نے مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 مقرر کر دی ہے۔ سال میں 12 مہینے ہوں گے۔ یہ جو سال کے 12 مہینے ہم اور آپ شمار کرتے ہیں، گنتے ہیں، یہ اصل میں روز ازل اللہ رب العالمین نے مقرر کیا تھا۔ وہی گنتی آج پوری دنیا کے اندر 12 مہینوں کی تعداد کے اعتبار سے چلتی ہے۔ پھر ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے قابل احترام بنایا ہے، حرمت والا مہینہ بنایا۔ حرمت کا مطلب کیا ہے؟ ان مہینوں میں خاص طور پہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، نافرمانیوں سے بچائے، معصیتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ یہ جو دیکھیے 4 مہینوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہاں کیا سورۃ التوبہ میں۔ تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ جب یہ مہینے آئیں تو ان مہینوں میں خاص طور پہ اپنے آپ کو ظلم سے بچا کے رکھو، بطور خاص ظلم و زیادتی سے بچا کے رکھو۔ اور ظلم چاہے وہ قوم کرے، افراد کرے، حاکم کرے، محکوم کرے، اعلیٰ کرے، ادنا کرے، ظلم ہے، روز قیامت یہ اندھیروں کی شکل میں آنے والا ہے اور ظالم کی خدمت کو جلا کر رات کر دینے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا، جہاں انسان کو روشنی کی ضرورت ہوگی، اس روشنی کو پا کر کے انسان جنت کا راستہ طے کرے گا۔ ایسے وقت میں اگر انسان کے دامن میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو، تاریکی ہی تاریکی ہو، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بدبخت اور کم نصیب ہے وہ انسان جس کے مقدر میں اندھیرا لکھ دیا گیا ہو۔ تو حضرات، ظلم جو ہے تاریکی کی شکل میں آنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، کہا کہ لوگو، اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، اپنے آپ پر میں نے ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، تمہارے درمیان بھی ظلم کو میں نے حرام قرار دیا۔ فلا تظالموا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو، ایک دوسرے پر جور نہ کیا کرو، ایک دوسرے پر زبردستی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کا معاملہ نہ کیا کرو۔ یہ ظلم، یہ جور، یہ معصیت، یہ نافرمانی، یہ اور اس طرح کے جتنے بھی گناہ ہیں، بطور خاص ان گناہ سے ان مہینوں کے اندر بچنا ہے۔ سال کے 11 مہینے بھی بچنا ہے، لیکن ان مہینوں کے اندر خاص طور پہ ان گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، ماہ محرم الحرام کی ایک دوسری خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔
اللہ کا مہینہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. کہا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اگر کسی مہینے کے ہے تو اللہ کے مہینے ماہ محرم الحرام کے روزے ہیں. سال کے باقی 11 مہینے بھی اللہ ہی کے ہیں, اللہ ہی نے بنائے ہیں, لیکن خاص طور پر ماہ محرم کو اللہ کا مہینہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ اس مہینے کی عظمت کو بتایا جائے, اس کی اہمیت کو بتایا جائے. اس کی عظمت, فضیلت اور اہمیت کو بتانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی. ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ہم خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں. بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر. روئے زمین پر جتنی مسجدیں ہیں سب کے سب اللہ کے گھر ہیں, سب بیت اللہ ہیں. لیکن خاص طور پہ خانہ کعبہ کو بیت اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ خانہ کعبہ کی عظمت کو بتانے کے لیے, اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے, اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے. اسی طریقے سے جب ماہ محرم الحرام کو شہر اللہ کہا گیا, اللہ کا مہینہ کہا گیا, تو اس سے ماہ محرم کی عظمت, اس کی فضیلت, اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے حضرات ماہ محرم الحرام کی ایک شرعی حیثیت یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. اسلامی سال کا, اسلامی کیلنڈر کا, ہجری تقویم کا یہ پہلا مہینہ ہے. یہاں سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے. ہجری سال کا یہاں سے شروعات ہوتی ہے ہجری سال کی حضرات. اور جب یہ نیا سال جب بھی شروع ہوتا ہے, جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے, مجھے اور آپ کو پیغام دیتا ہے. کیا پیغام دیتا ہے؟ محاسبہ نفس کا پیغام دیتا ہے, اپنے آپ کا جائزہ لینے کا پیغام دیتا ہے, اپنے گریبان میں جھانکنے کا پیغام دیتا ہے, اپنی ذات کو ٹٹولنے کا پیغام دیتا ہے. ایک سال گزرتا ہے, دوسرا سال آتا ہے, سال رواں سال گزشتہ بن جاتا ہے, سال آئندہ سال رواں بن جاتا ہے. ایک سال کے بعد دوسرا سال, دوسرے کے بعد تیسرا سال. یہ جو سالوں کا بدلنا ہے, سالوں کا آنا جانا ہے, یہ مجھے اور آپ کو محاسبہ نفس کی تعلیم دیتا ہے اور پیغام دیتا ہے کہ دیکھ لو پچھلے سال تم کس معیار پہ کھڑے تھے اور یہ سال جو ہے اس سال تم کس معیار پہ کھڑے ہو, چاہے وہ دینی ناحیے سے ہو کہ دنیاوی ناحیے سے. ہم نے سال گزشتہ کیا پایا, کیا کھویا, کیا حاصل کیا اور کیا کمایا, اس بات کا مجھے اور آپ کو جائزہ لینا ہے. امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسی لیے کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا. کہ لوگوں اپنے آپ کا محاسبہ کر لو, اپنے آپ کا حساب لے لو قبل اس کے کہ روزے قیامت تمہارا حساب لیا جائے, اور اپنے آپ کو وزن کر لو, تول لو قبل اس کے کہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو وزن کرے. تو یہ دنیا میں رہتے ہوئے جب یہ سال بدلتا ہے تو مجھے اور آپ کو محاسبہ نفس کا پیغام دیتا ہے, اپنے آپ کا جائزہ لینے کا پیغام دیتا ہے. حضرات ماہ محرم الحرام کی ایک اور شرعی خصوصیت اور حیثیت یہ ہے کہ اس مہینے کے روزے جو ہیں اللہ رب العالمین کو بڑے ہی محبوب ہیں, بڑے پسندیدہ ہیں. جیسا کہ حدیث ابھی بیان کی گئی افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم, کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے, سب سے اچھے روزے, سب سے زیادہ اہمیتوں والے روزے اگر ہے تو وہ ماہ محرم الحرام کے روزے ہیں. اس حدیث میں ماہ محرم کے روزوں کو دیگر روزوں پر اور دیگر مہینوں کے روزوں پر فضیلت بخشی گئی ہے, فضیلت عطا کی گئی ہے. لہذا پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھنا اللہ رب العالمین کو بڑا ہی محبوب ہے اور پسندیدہ ہے. اور حضرات روزہ انسان رکھے تو روزے کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے انسان ایک دن کا روزہ رکھتا ہے, کتنی بڑی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ نے کہا من صام یوما فی سبیل اللہ, من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا. کہا کہ ایک انسان, ایک بندے مومن اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے صرف ایک دن کا روزہ رکھتا ہے, 2 دن 4 دن, مہینہ 2 مہینہ نہیں. کہا کہ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے. بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا. کہا کہ اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے. صحیح روایت. یہ فضیلت ایک روزے کی. اور ماہ محرم جس کے بارے میں کہا گیا کہ سب سے افضل روزے رمضان کے بعد اسی مہینے کے ہے, تو اس مہینے میں روزہ رکھنا اور بھی کتنی اہمیت کا حامل ہوگا اور کتنی فضیلت کا حامل ہوگا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ تو ایک عمومی بات ہے, لیکن
انسان اگر روزہ نہ رکھ سکے تو کم سے کم اتنی تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دن کا روزہ جسے عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے، محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ جو کل سنیچر کے دن آنے والا ہے، اس ایک روزے کو کم سے کم انسان کو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کوتاہی اور غفلت اس سلسلے میں نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا، آپ کا معمول بتایا گیا۔ آپ کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر چوکنا، اس قدر ہوشیار اور اس قدر مستعد کبھی نہیں دیکھا جتنا کہ آپ عاشورہ کے روزے کے سلسلے میں مستعد رہا کرتے تھے، جتنی آپ پابندی اور اہتمام اس روزے کے سلسلے میں کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اور روزوں کے سلسلے میں اتنی پابندی اور اہتمام کرتے ہوئے پیارے نبی کو نہیں دیکھا۔ اور حضرات اس روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے، کفار قریش، مکہ کے اندر رہنے والے کفار و مشرکین جن کے پاس کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی الہی قانون نہیں، کوئی شریعت نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ روایتیں اٹھا کے دیکھیے، کفار قریش بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ اور بات کہ وہ یہودیوں سے، نصرانیوں سے ان کے تعلقات تھے، ان سے یہ چیز انہوں نے حاصل کی ہوگی، وہاں سے یہ چیز انہوں نے لی ہوگی، لیکن روزہ بہرحال وہ بھی رکھا کرتے تھے۔ اور پھر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، وہاں دیکھا کہ یہود مدینہ بھی اس دن کی تعظیم کرتے، وہ بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے اس دن روزہ رکھنے کی؟ کہا کہ حضرت موسیٰ ان کی قوم کو اللہ رب العالمین نے آج ہی کے دن فرعونیوں سے نجات دلائی تھی، فرعونیوں کو کیا تھا، ڈبو دیا تھا، اور حضرت موسیٰ کی قوم کو نجات دی تھی۔ اس کے شکرانے کے طور پہ حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا تھا، اور ہم بھی اسی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، آپ نے کہا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنكُمْ، کہا کہ جب بات ایسی ہے تو ہم تم سے کہیں زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ حضرت موسیٰ کی اس خوشی میں ہم شریک ہوں۔ چنانچہ آپ نے روزہ رکھا، اپنے صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور ماہ محرم کا یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے، اس کی اہمیت اس بات سے بھی لگائیے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہی ماہ محرم کا روزہ فرض تھا، یہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا، رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے۔ اس سے بھی اس بات کی اور اس روزے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب ماہ رمضان کا روزہ فرض ہو گیا، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو روزہ رکھنا چاہے وہ رکھے، جو نہ رکھنا چاہے اس پر کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے۔ تو یہ اس روزے کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے، اور اس کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ثواب کیا بیان کیا، سبحان اللہ۔ جیسا کہ ابھی کہا کہ ایک دن کا روزہ انسان رکھتا ہے، اللہ رب العالمین 70 سال کی مسافت کے برابر اسے جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اور خاص طور پر جب عاشورے کے روزے کے سلسلے میں سوال کیا گیا تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہا کہ عاشورہ کا یہ روزہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، یقین ہے کہ عاشورہ کا یہ روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بنے گا۔ سبحان اللہ۔ انسان ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، انسان ہے کیا؟ خطاؤں کا پتلا ہے، گناہوں کا پتلا ہے، خطاؤں کا پیکر ہے، گناہوں کا عادی ہے۔ قدم قدم پر انسان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے، قدم قدم پر خطائیں ہوتی ہیں۔ ایسے میں اگر اللہ رب العالمین یہ چھوٹے چھوٹے مواقع، یہ چھوٹے چھوٹے چانسز اور اپارچونٹی مجھے اور آپ کو اللہ اگر دیتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے رحیم اور کریم ہونے کی علامت اور دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے بہانے ہمارے سامنے تلاش کر کے پیش کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے حضرات، عاشورہ کے روزے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ایک مسئلہ کے طور پہ یہ بات آپ کو بتاؤں، آج 9 محرم کا دن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کے روزے کی خواہش ظاہر کی تھی۔
جب آپ کو پتہ چلا کہ مدینہ کے یہود بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، 10 محرم کی تعظیم کرتے ہیں، وہ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی جانب سے یہ حکم تھا کہ ان کے ہر عمل میں ان کی مخالفت کرنا، یہودیوں کی مخالفت کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے یہ خواہش ظاہر کی، لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، کہا کہ میں اگر آئندہ سال باقی رہا تو میں آئندہ سال 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اہل علم نے کہا کہ یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے 10 کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا یہ انسانوں کے لیے بہتر ہے، مناسب ہے، مستحب ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انسان اگر 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے، اصل تو 10 محرم کا روزہ ہے، وہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مخالفت کی بات کی ہے اس لیے 9 کا آپ نے 9 کی خواہش آپ نے کی تھی، 9 کو رکھنے کا آپ نے حکم دیا تھا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی انسان 9 کا روزہ نہیں رکھ پاتا، جیسے آج جمعہ کا دن جو ہے یہ 9 تاریخ ہے محرم کی، آج کسی نے روزہ نہیں رکھ پایا ہے تو وہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 10 کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھے، یعنی سنیچر کے ساتھ اتوار کا بھی روزہ رکھے۔ اصل میں یہودیوں کی مخالفت مقصود ہے، روایت جو ہے وہ 11 کی، وہ تو سند ضعیف ہے، سند روایت صحیح نہیں ہے، لیکن اہل علم نے کہا چونکہ یہودیوں کی مخالفت اصل میں مقصود ہے، اس لیے انسان اگر کسی وجہ سے 9 کا روزہ نہ رکھ سکے تب رکھنا 9 اور 10 کو افضل یہی ہے، لیکن نہ رکھ سکے اگر 9 کا تو 10 کے ساتھ 11 محرم الحرام کا روزہ رکھے، اس سے یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی۔ بہرحال یہ جو ماہ محرم الحرام ہے، یہ جو مہینہ ہے، اس کے روزے بڑی فضیلتوں کے حامل ہے، اور خاص طور پر عاشورہ کا جو روزہ ہے یہ بڑی فضیلتوں کا حامل ہے، لہٰذا اس روزے کے سلسلے میں انسان کو خاص طور پہ کوشش کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرات یہاں پہ ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ ہم جو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں اس کے سلسلے میں عام طور پر لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ غلط فہمی یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 10 محرم کو لوگ روزہ رکھا کرتے ہیں یا 10 محرم کو بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں، تھکاتے ہیں، پیاس میں مبتلا کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے غم میں ان کے ماتم اور سوگ کے طور پہ ایسا کیا جاتا ہے۔ کیا حقیقت واقعہ ایسا ہے؟ حقیقت واقعہ ایسا ہے؟ اللہ اکبر۔ شریعت کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہ نازل نہیں ہوئی، شریعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ اور کب شریعت کا اتمام کب ہوا؟ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں آپ خطبہ دے رہے ہیں، آسمان سے آنے والی وحی آپ سے خطاب کرتے ہوئے کہتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے اس دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں میں نے تم پہ تمام کر دی، اور بحیثیت دین اور مذہب اسلام سے میں تمہارے لیے راضی ہو گیا۔ یہ آیت کب نازل ہوتی ہے؟ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، اس وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ گویا یہ آیت پیغام دیتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام مکمل ہو چکا، اب اسلام کے اندر اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے، اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے کسی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے، اور کمی بیشی کرنے والا درست انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ پیغام مجھے اور آپ کو آیت دیتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ماہ محرم یا 10 محرم کا جو روزہ ہے، عاشورہ کا جو روزہ ہے، اسے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یہ بے بنیاد ہے، یہ باطل ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل میں واقعہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ روزہ رکھا جاتا ہے؟ آپ نے ابھی سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم بنو اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے اس دن فرعونیوں سے نجات عطا کی تھی، شکرانے کے طور پہ حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو باقی رکھا، اور آپ کے صحابہ نے بھی اس روزے کو رکھا۔ یہ اصل میں حقیقت ہے، اور یہ اصل میں اس کی وجہ اور ریزن ہے، لہٰذا اسے کسی اور واقعے کی طرف یا خاص طور پہ ایسے واقعے کی طرف اس کو رخ دینا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50-55 سال کے بعد واقع ہوا ہو، یہ کسی بھی طریقے سے دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ حضرات یہ ماہ محرم الحرام کی شرعی حیثیت ہے۔ اب دیکھیے ماہ محرم الحرام تاریخ کے آئینے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو تاریخی اعتبار سے بھی یہ مہینہ
بڑی اہمیت والا مہینہ ہے. کتنے ایسے واقعات ہیں جو اس مہینے میں وقوع پذیر ہوئے ہیں. کچھ واقعات ایسے ہیں جنہیں پڑھ کر دل خوشی و مسرت کے جذبات سے لبریز ہو جاتا ہے. کچھ واقعات ایسے ہیں جنہیں پڑھ کر کے دل غمگین ہو جاتا ہے, روح کو تکلیف ہوتی ہے. ایسے دل دوستانے اور واقعے بھی پیش آئے. ان میں سے ایک واقعہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے, جو عام طور پہ ان دنوں میں بیان کیا جاتا ہے, لیکن حقیقت خرافات میں کھو جاتی ہے. حقیقت کیا ہوا ہے کہ اسے مرچ مسالہ لگا کر کے طرح طرح سے بے بنیاد روایتوں کا سہارا لے کر کے شیعہ اور روافض اپنی مجلسوں میں بیان کرتے ہیں, اور ان کی دیکھا دیکھی بعض نام نہاد سنی مسلمان بھی ان کی روش پر چلنے کو آمادہ ہے اور اسی کو دین سمجھ بیٹھے ہیں. حضرات, حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت یقیناً بہت دلدوز سانحہ ہے, بہت دلدوز واقعہ ہے اور روح کو گھائل کر دینے والا واقعہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, آپ کے بیٹے, آپ کے اہل بیت میں سے حضرت حسن اور حسین ہیں. آپ کا مقام اور مرتبہ ہم جانتے ہیں, کوئی بھی شخص ان کی شہادت پہ کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن ان کی شہادت اگر ہوئی ہے تو اللہ کی مرضی سے ہوئی, اللہ کی مشیت سے ہوئی ہے. اللہ کا منشا یہی تھا, اللہ کا مقصد یہی تھا. آپ دیکھیے کہ واقعہ کیا ہے. واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے. وفات سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیتے ہیں. یزید کے خلاف خلیفہ بننے کے بعد لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. کچھ صحابہ کرام بیعت کرنے سے کتراتے ہیں, لیکن دھیرے دھیرے وقفے سے سارے صحابہ بیعت کر لیتے ہیں. لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ بلاخر اس پر بیعت نہیں کرتے حضرت یزید کے ہاتھ پہ. ہوتا کیا ہے, مدینے کے اندر جب یہ ہوتے ہیں, کوفہ سے پیدل پہ ان کو خطوط آتے ہیں, خط لکھے جاتے ہیں, بلایا جاتا ہے. خط کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. اس کثرت کے ساتھ خطوط آتے ہیں, اس کثرت کے ساتھ خطوط آتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں اور تیار ہو جاتے ہیں. اپنے سارے گھر والوں کو لیتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں. اس عمل سے باز رکھنے کے لیے بہت سارے صحابہ کرام آپ کے سامنے آتے ہیں اور اسے روکتے ہیں, منع کرتے ہیں کہ آپ مت جائیے کوفہ, یہ فیصلہ آپ کا صحیح نہیں ہے. اور ان صحابہ میں جانتے کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, مفسر قرآن صاحب, ایسے صحابی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, ایسے جلیل القدر صحابہ کرام انہیں روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنے اس فیصلے سے باز آ جائیے. لیکن اللہ کی مرضی چونکہ یہی ہوتی ہے, اللہ کو کرنا یہی ہوتا ہے, تقدیر میں یہی لکھا ہوتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی جانب روانہ ہوتے. جب کوفہ پہنچتے ہیں, دیکھتے کہ حالات بالکل بدلے ہوئے. خطوط لکھ کے بلایا گیا تھا, وہاں پہنچتے تو دیکھتے جو لوگ خطوط لکھ کے بلائے تھے وہ سب کے سب دھوکے باز نکلے. ان سب لوگوں نے دغا بازی کی اور حضرت حسین سے انہوں نے منہ پھیر لیا, بے یار و مددگار انہیں چھوڑ دیا. پھر کیا ہوا, عبداللہ ابن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا, ظالم تھا, سفاک تھا, اس نے کیا کیا, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے آڑے آ گیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے سامنے 3 مطالبات کیے. کہا کہ یہ 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات مان لو, مسئلہ حل ہو جائے گا. کہا کہ میں جہاں سے آیا ہوں مدینے سے, مجھے مدینہ واپس جانے دو, وہیں جا کر میں سکونت اختیار کر لوں گا. دوسری بات انہوں نے کہی, اگر یہ نہیں مانتے مجھے اسلامی سرحدوں کی طرف بھیج دو, میں وہیں پہ رہوں گا, اسلامی فوج میں شامل ہو کر کے جہاد کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جاؤں گا. اور اگر یہ بھی مطالبہ تمہارے نزدیک قابل قبول نہیں ہے تو ایسا کرو, مجھے خود یزید کے پاس بھیج دو, میں یزید کے پاس چلا جاتا ہوں, ان سے بات کر لوں گا جا کر کے. لیکن عبداللہ ابن زیاد جو گورنر تھا کوفہ کا, اس نے ایک نہیں سنی, ایک مطالبہ قبول نہیں کیا. اپنے لشکر کو بلایا اور میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور کے کنبے اور قبیلے سے اس نے فوج کشی کی, لڑائی کی اور انہیں کربلا کے میدان میں شہید کر دیا. یہ واقعے کا خلاصہ ہے. سن 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. دیکھیے واقعہ کا ذمہ دار کون ہے, کیا ہے, یہ واقعہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, اس سب سے ہٹ کر کے بہت ساری روایتیں ہیں, من گھڑت بھی ہے, قصے ہیں, کہانیاں ہیں. ساری چیزوں سے ہٹ کر کے اگر ہم دیکھیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں, جیسا کہ ہم نے کہا کہ اللہ رب العالمین انہیں, اللہ کا منشا یہی تھا, اللہ کی مرضی یہی تھی. اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین اور حسن کا جو مقام بیان کیا تھا, کیا مقام, سیدہ شباب اہل الجنہ. پیارے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ, کہا کہ یہ میرے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حسین
یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ میرے دونوں بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ جو مقام بلند ہے، ایک تو جنتی ہونا، یہ اپنے آپ میں بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑی اہمیت کی بات ہے، اور دوسرا اس پر مستزاد یہ کہ جنتی نوجوانوں کا انسان سردار بن جائے، یہ کتنا بڑا مقام ہے، یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ یہ جو مقام بلند ہے، یہ جو مقام اونچا مقام ہے، یہ جو عالی مرتبت ہے، یہ ایسے ہی انسان کو بیٹھے بٹھائے حاصل نہیں ہو جاتی ہے، ایسے ہی انسان کو ہاتھ پر ہاتھ دھرے حاصل نہیں ہو جاتی ہے۔ اور اتنا بڑا مقام، امامت کا منصب، پیشوائی کا منصب، سیادت کا منصب، سردار ہونے کا یہ عہدہ ایسے ہی انسان کو حاصل نہیں ہو جاتا۔ اس کے لیے انسان کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بھاگ دوڑ کرنا پڑتا ہے، تھکنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، اور بسا اوقات اس منصب کو پانے کے لیے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کے سردار ہونے کا اگر آپ نے خوشخبری سنائی ہے تو اس کے پیچھے ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کا یہ منشا ہو، اس کی مشیت ہو کہ اس راستے سے گزر کر کے ہی حضرت حسین کو وہ مقام ملنے والا ہے جو مقام کے پیارے نبی نے بیان کیا ہے۔ تو حضرات، یہ مقام، یہ جو شہادت ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین وہ مقام بلند دینے کے لیے، عطا کرنے کے لیے دیا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، قدم قدم پر امتحانات، قدم قدم پر آزمائشیں، قدم قدم پر ابتلا، قدم قدم پر قربانی، اور کوئی امتحان ایسا نہیں ہے جو پہلے امتحان سے چھوٹا ہو۔ ہر آنے والا امتحان پہلے امتحان سے بڑا، ہر آنے والی آزمائش پہلی آزمائش سے بڑی، ہر آنے والی قربانی پہلی قربانی سے بڑی ہوتی تھی۔ اس طرح سے تمام امتحانات میں، تمام آزمائشوں میں حضرت ابراہیم کامیاب ہوتے گئے، کامیاب ہوتے گئے۔ تب جا کے اللہ نے کیا کہا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں دنیا کا امام بناتا ہوں۔ یہ منصب امامت، یہ منصب قیادت، یہ منصب سیادت، یہ جو مقام بلند ہے انسان کو ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتا۔ لہذا ہو سکتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ جو مقام پیارے نبی نے بیان کیا اس کا راستہ ان کی شہادت سے ہو کر کے گزرتا ہو، اس لیے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرات، دوسرے ناحیے اگر ہم دیکھیں، عام طور پہ محرم الحرام میں یہی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جبکہ محرم الحرام میں کیا یہ ایک ہی واقعہ پیش آیا، کیا اور واقعات پیش نہیں آئے؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، ایک نہیں سینکڑوں واقعات اس مہینے میں پیش آئے۔ حضرت خلیفہ ثانی، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی، اللہ اکبر، اتنے جلیل القدر صحابی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے یار حضرت ابوبکر صدیق کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں آپ، اتنی بڑی ہستی، اتنے جلیل القدر صحابی، آپ کی شہادت کب ہوتی ہے؟ اسی ماہ محرم الحرام میں آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ اگر سوگ منانا ہی اسلام میں جائز ہوتا تو صرف حضرت حسین کی شہادت پہ سوگ منانا جائز ہوتا، یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ انسان سوگ نہیں منا سکتا تھا؟ منا سکتا تھا اگر منانا ہوتا، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے شیعہ اور روافض کا ہاتھ ہے۔ وہ اصل میں حضرت علی اور کے اہل بیت کی طرفداری کرتے ہیں، بیجا طرفداری، ایسی طرفداری کہ جو شریعت میں مطلوب نہیں ہے، اور اگر ان کو یہ طرفداری نہیں کرنی ہوتی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کبھی سوگ وہ مناتے۔ یہ اور بات کہ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، ماہ محرم الحرام میں جو واقعات پیش آئے، ان واقعات میں سے ایک عظیم واقعہ کیا ہے؟ ہجرت نبوی کا واقعہ۔ ماہ محرم الحرام ہمیں ہجرت نبوی اور ہجرت اصحاب رسول کا واقعہ یاد دلاتا ہے کہ اسلام کی جو نعمت ہم تک پہنچی ہے، ایمان کی جو دولت مجھے اور آپ کو نصیب ہوئی ہے، رب العالمین کی معرفت کا حصول جو ہمیں ہوا ہے، جینے کا سلیقہ اور مرنے کا قرینہ جو مجھے اور آپ کو ملا ہے، وہ سب کے سب ہجرت کی مرہون منت ہے، وہ سب کے سب ہجرت کی اس قربانی کا نتیجہ ہے جو قربانی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دی۔ اللہ اکبر، ہجرت کی یہ قربانی وہ قربانی ہے، ہجرت کی یہ قربانی وہ قربانی ہے جو اپنے اندر اس جیسی دسیوں قربانیاں رکھتی ہے۔ وطن کی قربانی، تجارت و کاروبار کی قربانی، ماں باپ کی قربانی، بیوی بچوں کی قربانی، اولاد و احفاد کی قربانی، اعزاء و اقارب کی قربانی، دوست و احباب کی قربانی، الغرض
یہ جو ہجرت کی قربانی ہے یہ ایسی قربانی ہے جو اپنے اندر اس جیسی دسیوں قربانیاں رکھتی ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور آپ کے صحابہ کی ہجرت کا واقعہ پڑھیے، اللہ اکبر، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. تاریخ کی کتاب بتاتی ہے، سیرت کی کتابیں بتاتی ہے، اللہ اکبر، باپ ہجرت کر چکا ہے، بیٹا مکے میں رہ گیا ہے. کہیں بیٹا ہجرت کر چکا ہے، باپ مکے میں چھوٹ گیا ہے. ماں ہجرت کر چکی ہے، اولاد مکے میں رہ گئی ہے. کہیں اولاد ہجرت کر چکی ہے، ماں باپ مکے میں رہ گئے ہیں. بھائی ہجرت کر چکا ہے، بہن مکے میں چھوٹ گئی ہے. کہیں بہن ہجرت کر چکی ہے، بھائی مکے میں چھوٹ گیا ہے. اس طریقے سے آپ دیکھیے، شوہر ہجرت کر چکا ہے، بیوی مکے میں چھوٹ گئی ہے. کہیں بیوی ہجرت کر چکی ہے، شوہر مکے میں چھوٹ گیا ہے. اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہجرت کا یہ عمل انجام دیا ہے. اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کا واقعہ دیکھیے. ہجرت کر رہے ہیں، ہجرت کی رات ہے، حالات اتنے سنگین ہیں کہ ہجرت کی رات بھی اپنے بستر پر خود سونے کے بجائے حضرت علی کو سلانے پہ مجبور ہوتے ہیں. جانا مدینے کی جانب میں جو کہ سمت شمال میں ہے، لیکن دشمنوں کی وار سے اور ان کے الغار سے بچنے کے لیے اس کے بالکل مخالف سمت میں آپ جنوب کی جانب چلتے ہوئے جا رہے ہیں. اور جانا مدینے کو ہے، سیدھا مدینے کا رخ اختیار کرنے کے بجائے آپ مکے سے قریب غار ثور میں 3 دن تک پناہ لینے پہ مجبور ہوتے ہیں. اس طریقے سے مختلف پریشانیوں کے ساتھ ہجرت کا یہ عمل مکمل ہوتا ہے. پھر مدینے میں اسلامی ریاست بنتی ہے اور پھر دھیرے دھیرے اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے. حضرات، آج جو ہم اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں، آج جو ہم اسلام کے سائے میں اپنی زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں، یہ اصل میں انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو قربانیاں کے حضرات صحابہ کرام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اسی لیے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرنا چاہا تو اس کے لیے ہجرت نبوی کو عنوان بنایا کہ آنے والی نسلیں اس ہجرت کو ہر سال کے آغاز پر یاد رکھے اور یہ تصور سال کے شروع میں ہی ان کے ذہنوں میں دوبارہ الٹ کر آئے کہ اسلام کی جو دولت ہم تک پہنچی ہے وہ یوں ہی بیٹھے بٹھائے نہیں پہنچ گئی، بلکہ اس کے پیچھے بہت ساری قربانیاں پوشیدہ اور مضمر ہیں. حضرات، آج میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے کہ آج ہمیں اپنی اسلامی تاریخ تک معلوم ہے. اسلامی تاریخ تک مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہے. اور اسلامی تاریخ تو چھوڑیے، یہ جو ڈیٹ ہوتا ہے، ڈیٹ کی جو تاریخ ہے، آج ایک تاریخ ہے، کل ایک تاریخ ہے، یہ تک لوگوں کو معلوم نہیں ہے. بلکہ یہ تو چھوڑیے، بسا اوقات اسلامی مہینوں کے نام تک لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے. اور اگر کچھ نام معلوم بھی ہے تو کیسے؟ وہ ایسے کہ جس مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے وہ رمضان ہے، جس مہینے میں قربانی کی جاتی ہے وہ ذی الحجہ ہے، جس مہینے میں نوحہ و ماتم کیا جاتا ہے وہ محرم الحرام ہے، جس مہینے میں میلاد منائی جائے وہ ربیع الاول ہے، جس مہینے میں حلوے اور گولی وغیرہ پکائے جاتے ہیں وہ شب برات یا ماہ شعبان ہے. یہ صورتحال ہے ہماری اور آپ کی. جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے وہ خود تاریخ کا حصہ بن کے رہ جاتی ہے. جو قوم اپنی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہے، تاریخ اسے فراموش کر کے رکھ دیتی ہے. تاریخ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی تاریخ یاد رکھی جائے، اپنے اسلاف کے کارناموں اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے اور اسلامی تہذیب و روایات کی پوری طرح سے پاسداری کی جائے. حضرات، ہجرت نبوی کا یہ جو واقعہ ہے، ماہ محرم الحرام، ہمیں ہجرت نبوی اور ہجرت اصحاب کے واقعے کی یاد دلاتا ہے. اسی طرح سے حضرات، اسلامی تاریخ سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اس مہینے کے اندر بھی، اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات پیش آئے. ان واقعات میں سے ایک عظیم واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات، ان کی قوم کی نجات اور فرعونیوں کی غرقابی کا واقعہ ہے. فرعون تاریخ انسانی کا سب سے ظالم انسان، تاریخ انسانی کا سب سے جابر انسان، تاریخ انسانی کا سب سے متکبر اور سفاک ترین انسان، اتنا ظالم، اتنا جابر، جو اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا. انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا کرتا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی رب نہیں، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں. سجدہ میرے لیے، رکوع میرے لیے، قیام میرے لیے، سارے کام میرے لیے ہونا چاہیے. انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں. مصر کے لوگوں سے کہا کرتا تھا الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون، کہ لوگوں کیا یہ مصر کی حکومت میری حکومت نہیں ہے؟ مصر کی بادشاہت میری بادشاہت نہیں ہے؟ کیا یہ مصر کے اندر جو نہریں بہ رہی ہے یہ میری ملکیت نہیں ہے؟ میں ان کا مالک نہیں ہوں؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو
اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرنے والا قرآن نے اتنا ظالم انسان، اتنا سرکش انسان، اتنا گھمنڈی انسان، قرآن نے کہا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین۔ قرآن نے کہا کہ یقیناً فرعون نے زمین میں بڑی سرکشی مچا رکھی تھی، بڑی سرکشی مچا رکھی تھی، لوگوں کو الگ الگ حصوں میں اس نے بانٹ رکھا تھا، ایک قوم کو قوم بنو اسرائیل کو کمزور بنا کے رکھ دیا تھا، ان کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیا کرتا تھا، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، لونڈی بنا لیا کرتا تھا، انہ کان من المفسدین، بڑا فسادی تھا وہ، بڑا سرکش تھا وہ۔ حضرات تاریخ انسانی کا یہ ظالم و جابر و متکبر انسان اپنے انجام کو پہنچا تو اسی مہینے کے 10 تاریخ کو پہنچا، 10 محرم الحرام کو پہنچا، جب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا راتوں رات قوم بنو اسرائیل کو مصر سے لے کر کے نکل پڑو۔ حضرت موسیٰ نے حکم کی تعمیل کی، قوم بنو اسرائیل کو لے کر کے نکل گئے، اور صبح جب ہوئی فرعون نے دیکھا کہ قوم بنو اسرائیل غائب ہے، نکل چکی ہے یہاں سے، تلاش کرتے ہوئے اپنے لشکر کو تیار کیا اور ان کا پیچھا کرنے کے لیے نکلا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب آ گئے، ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے۔ جب قوم بنو اسرائیل نے دیکھا کہ پیچھے فرعون کا وہ لشکر ہے جو برسوں سے ہمیں غلام بنائے ہوئے ہے، قوم بنو اسرائیل گھبرا گئی، ڈر گئی اور کہنے لگی انا لمدرکون، موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے گئے، اب تو ہم جکڑ لیے گئے، پھر سے وہی غلامی کی زندگی جو ہم برسوں سے گزارتے ہوئے آئے ہیں، اور آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر، جائے تو کہاں جائے۔ ایسی مشکل گھڑی میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو پانی پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا، پانی پر لاٹھی ماری گئی اور راستہ بن گیا۔ فرعون اسے دیکھ کر کے خوش ہوا اور لوگوں سے کہنے لگا یہ راستہ میرے لیے بنا ہے۔ اتنا ظالم انسان، اتنا متکبر اور سرکش انسان، تاریخ نے اس جیسا متکبر انسان نہیں دیکھا۔ راستہ بنا کہتا ہے میرے لیے راستہ بنا ہے، میں اور میرا لشکر گزر کر کے اس پر بنو اسرائیل کو پکڑیں گے اور انہیں قتل کریں گے۔ قوم بنو اسرائیل گزر گئی اور یہ لوگ بھی گزرنے لگے، عین سمندر کے دریا کے بیچوں بیچ جب یہ سرکش انسان پہنچا، اللہ کا فرشتہ آ گیا، موت کا فرشتہ آ گیا اور اس کی روح قبض کرنے لگا۔ جب اس نے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے موت کو دیکھ لیا، فرشتے اجل کو دیکھ لیا، تب اسے ایمان کا خیال آیا اور کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہنے لگا کہ میں بنو اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، میں بنو اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، میں آپ سے مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہا کہ اب تمہیں ایمان کی سوچ رہی ہے، اب تمہیں ایمان کا خیال آ رہا ہے، اس سے پہلے تو بڑے سرکش بنے پھرتے تھے، بڑے فسادی بنے پھرتے تھے، اور اب جب کہ اپنی موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لیا ہے تب تمہیں ایمان کا خیال آتا ہے۔ آج تو ہم تمہیں ایسی موت دیں گے اور عبرت کا ایسا نشان بنائیں گے کہ رہتی دنیا تک لوگ تمہیں دیکھ کر کے عبرت حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس ظالم اور جابر انسان کو ہمیشہ کے لیے وہاں موت کے گھاٹ اتار دیا اور موت کی نیند سلا کے رکھ دیا۔ حضرات تاریخ کا یہ سب سے سرکش انسان اپنے انجام کو جو پہنچا اسی مہینے میں پہنچا، اس مہینے کی 10 تاریخ کو پہنچا۔ تو کہنا یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام کے اندر صرف حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایسے کئی واقعات ہیں جن سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے، درس حاصل ہوتا ہے، عبرتیں حاصل ہوتی ہیں، ان عبرتوں کو حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللهم آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب العالمين۔